السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مہوش غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول زریاب کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ سفید کاٹن کے کلب سطح سوٹ پر گولڈن کلر کی ایمبرائڈرڈ ویسٹ کوٹ پہنے، بالوں کو جل سے آزاد کیے پر پیشانی پر بکھرائے ہوئے تھا، ہلکی بڑھی شیو پر رکھی گہری مونچھوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا وہ اپنے انابی لب دبائے مسکرایا۔ ماشاء اللہ، کسی کی نظر نہ لگے زریاب ذوالفقار، تمہاری خوشیوں کو۔ خود کی نظر اتارتا ہوا فلک شگاف کہا لگا کیا تھا۔ کتنا انتظار کیا اس دن کا، آج آ کے تو یقین نہیں آ رہا کہ ایک ویلن کی شادی ایسے بھی ہو سکتی ہے۔ بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا وہ مسکرا کر رہ گیا تھا۔ لیٹس گو زریاب ذوالفقار، اپنی دلہن کو اتنا انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ بسکٹ سیٹ کرتا ہوا وہ ایک آخری نظر اپنے سراپے پر ڈالتا ہوا روم سے نکلا تھا۔ پریہ تیار ہو گئی ہے؟ ابریش کو دیکھتے ہی اس نے پوچھا تھا۔ خود دیکھ لیں۔ راستے سے ہٹتی ہوئے زریاب کی مسکراہٹ کی وجہ بنی تھی۔ میں بہت خوش ہوں زریاب برو، ارسل بھائی پریہ کو کبھی ڈیزرو نہیں کرتے تھے، تبھی تو خدا نے انہیں ان سے چھین لیا، پورنم لہجے میں کہتی ابریش وہاں سے گئی تھی۔ اندر آ سکتا ہوں؟ پہلی بار نوک کرتا ہوا وہ خود بھی حیران ہوا تھا اپنے عمل پر۔ ڈل گولڈن کلر کی کامدار اور گھیردار فراک میں وہ ہلکے سے میک اپ میں بھی اس کے دل کے تار چھیڑتی ہوئی مسکرائی تھی۔ جیولری نہیں پہنی تم نے؟ جیولری کے نام پر ڈائمنڈ ٹاپس کے ساتھ پیشانی پر جھومر لگائے ہوئے وہ حد درجہ حسین لگ رہی تھی۔ زریاب کی لو دیتی نظریں اسے حسین بنا رہی تھیں کہ وہ خود بھی جان نہیں سکا تھا۔ زریاب کی بولتی نظروں سے ڈسپس کا شکار ہوتی ہوئی وہ نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ ایسے بھی پیاری لگ رہی، بلکہ بالکل میری لگ رہی ہو۔ پریہ کے سمت بڑھتا ہوا وہ انچاہے احساس سے خوفزدہ ہوتا ہوا رکا تھا۔ چلیں؟ اس کی جانب ہاتھ بڑھاتا ہوا وہ نم آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تھا، جسے ہر خیال ہر خواب میں اپنا دیکھا تھا وہ آج سچ میں اس کی ہونے والی تھی۔ آج بھی ہاتھ نہیں دو گی اپنا ان ہاتھوں میں؟ زریاب کے بولنے پر اس نے اسے دیکھا تھا۔ آئی ایم سوری پریہ۔ سوری؟ زریاب کے ہاتھ میں ہاتھ دیتی ہوئی وہ چونک کر دیکھنے لگی تھی۔ بہت دیر کر دی نا میں نے؟ بالکل بھی نہیں، سوری تو مجھے کہنا چاہیے تھا۔ اتنی دیر صرف اور صرف میری خاموشی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ نم آنکھیں لیے وہ اسے دیکھتی رہی، جو نہ جانے کتنے لمحے اسے دیکھنے میں گزارنے کا خواہاں تھا۔ تم سوری مت کرو، زریاب نے لب دبائے تھے۔ چلیں ورنہ نکاح خواہ چلا جائے گا۔ پریہ کے بولنے پر وہ زندگی سے بھرپور کہا لگاتا ہوا اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے تھام کر آگے بڑھا تھا۔ پریہ بنت منیر احمد خان، آپ کا نکاح زریاب ذوالفقار علی خان کے ساتھ بعوض 25 لاکھ حق مہر سب گواہوں کے سامنے طے کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ بے ربط دھڑکتے دل کے ساتھ وہ زریاب کا نام سن کر اپنی پسینے سے تر ہتھیلیوں کو آپس میں مسلتی ہوئی گہری سانس خارج کر کے خود کو پرسکون کرنے کی صحیح کرنے لگی تھی۔ قبول ہے۔ نہ جانے کتنے ہی آنسو خوشی سے اس کی آنکھوں سے بہے تھے۔ زریاب کی کیفیت بھی اس کی جیسی ہی تھی، ہاں بس وہ مضبوط بنا ہوا تھا، جس کی سرخ آنکھیں لیے اس کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ موجود تھی، جو اسے ہر ایک کی نظروں میں نہایت پروقار بنا رہی تھی۔ نکاح مبارک ہو زریاب برو۔ گہرے نیلے رنگ کی ہلکے سے کام والی پیروں تک آتی فراک پہنے، دائیں سائڈ پر دوپٹہ پھیلائے، وہ کانوں میں بڑے بڑے آویزے پہنے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ یا یہ کہوں جیت مبارک ہو زریاب؟ جس پر زریاب نے فوراً سے آنکھیں اوپر کیے اسے دیکھا تھا، جو آج کی مناسبت سے بہت اچھے سے تیار ہوئی تھی۔ خیر مبارک، تمہیں بھی بہت بہت مبارک ہو اریہ پارٹنر۔ آنکھوں میں خوشی کی چمک لیے وہ مسکرایا تھا۔ چند روز کا بھی۔ تم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ مجھے اپنی بہن کے نکاح کا ذوق مناتے ہوئے دیکھنے آئی ہو؟ بیزاری سے اریہ کو دیکھتے ہوئے وہ ہنوز کاؤچ پہ بیٹھا تھا۔ دیکھ لیا، کوئی ذوق ووق میں نہیں منا رہا۔ اس نے تلخ مسکراہٹ اس کی سمت اچھالی تھی اور سمیٹ کر بیٹھ گیا۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ وہیں وہ زریاب کی بیزاری کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اندر آئی تھی اور دروازہ بند کیا تھا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اریہ کے دروازہ بند کرنے پر وہ چونک کر اٹھا تھا۔ ریلیکس رہیں زریاب، آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں یہاں میں۔ زریاب کو خود سے مزید فاصلے پر ہوتے دیکھ کر اریہ نے آنکھیں چھوٹی کی اسے دیکھا تھا۔ مجھ سے؟ اور وہ بھی ضروری بات؟ اس نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے تھے۔ ہاں، زریاب کو جواب دیتی ہوئی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ زریاب برو یا زریاب بھائی کہو، بڑا ہوں میں تم سے، اریہ کے زریاب کہنے پر غصے سے بولا۔ اوکے زریاب برو، مگر آپ؟ اریہ کے برو کہنے پر وہ نارمل ہوا تھا۔ تمہیں یہاں اس وقت کسی نے میرے کمرے میں دیکھ لیا تو تم اچھے سے جانتے ہو کیا مطلب نکلیں گے۔ چلو شاباش نکلو میرے کمرے سے، نہایت نرمی سے کہتا ہوا وہ اسے ڈھیٹ بنے دیکھ کر حیرت سے دو چار ہوا تھا۔ دیکھ کر آئی ہوں سب سوئے ہوئے، اس نے شانے اچکائے تھے۔ کیا بات ہے، بالآخر اس نے ہار مانی تھی۔ آپ اب بھی آپ ہی سے محبت کرتے ہیں نا؟ اس نے جانچتی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تم بات کرو اپنی، اور ویسے بھی اب پریہ کا نکاح ہو چکا ہے۔ اس نے دونوں ہاتھ جھاڑتے ہوئے سرسری سا کہا تھا۔ کاغذی نکاح ہے، ٹوٹ بھی سکتا ہے، اس کے ہی انداز سے کہتی ہوئی وہ زریاب کو سوچ میں ڈال گئی تھی۔ تم کہنا کیا چاہ رہی ہو؟ مطلب نکاح ختم بھی ہو سکتا ہے؟ اس نے مسکرا کر کہا۔ مگر تم ایسا کیوں چاہتی ہو؟ زریاب نے الٹا اس سے سوال کیا، جس پر وہ لب دبائے مسکرائی تھی۔
ویٹ، کہیں تم ارسل سے محبت وبت تو نہیں کرتی؟ اور میرے پاس اس لیے آئی ہو کیونکہ دشمن کا دشمن دوست؟ اف میرے خدایا، اتنی سی لڑکی اتنی سمجھدار کیسے ہو سکتی ہے؟ اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوا وہ خاصا ڈرامائی انداز میں کہتا ہوا کاؤچ پر ڈھہ جانے کے انداز سے بیٹھا تھا۔ ہو گیا؟ سریاب کی اداکاری پر وہ چھڑ کر بولی تھی۔ کوئی محبت وبت نہیں کرتی میں ارسل بھائی سے۔ اسے اپنے ہی الفاظ کھوکھلے لگے تھے۔ تم کہتی ہو تو مان لیتا ہوں، ورنہ اس نے شانے اٹکائے اور ریحا کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ میں یہاں آپ کے لیے اور آپ ہی کے لیے آئی ہوں۔ میرے پاس ارسل کے خلاف بہت سے ثبوت ہیں جس پر داجی اور باقی سب کو دکھائیں گے تو سب کو اپنے فیصلے پر زیادہ کچھ نہ صحیح مگر پچھتاوا ضرور ہوگا، وہ کہتی ہوئی رکی تھی۔ اور رہی بات اس نکاح کو ختم کرنے کی تو یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ ارسل دماغی ڈاکٹر ضرور ہیں مگر ان کے پاس خود کا دماغ نہیں ہے۔ جب وہ کسی کی فیلنگز کی قدر نہیں کر سکتے تو محض نام کے رشتے کی قدر کیا ہی کریں گے؟ زریاب کی جانچتی نظروں سے وہ خائف ہوئی۔ وہ بات بدلتی ہوئی مزید گویا ہوئی۔ مطلب وہ کبھی سامنے سے کوئی وار نہیں کریں گے، ہمیشہ پیٹھ پیچھے سے وار کرتے ہیں، جیسے آپ کے پیچھے سے انہوں نے ایک جھوٹ کہا اور ان کا نکاح ہو گیا، بس ویسے ہی ہمیں کئی جھوٹ کہنے پڑیں گے اور نکاح ختم۔ تم اتنا شیورلی کیسے کہہ سکتی ہو؟ ریحا نے اسے دیکھا۔ اس لیے کیونکہ میں انہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، اور ویسے بھی جب میں آپ کا ساتھ دوں گی تو یہ بہت جلد پاسبل ہو جائے گا۔ اس نے مسکرا کر شانے اٹکائے۔ مگر تم میرا ساتھ کیوں دو گی؟ میں تو یہاں رہتا بھی نہیں ہوں۔ سریاب نے بھویں سکیڑے اسے کریدنا چاہا تھا جو اب اسے دیکھتی ہوئی مسکرائی تھی۔ کیونکہ آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ جانتی ہے نا میں پریہ سے محبت کرتا ہوں، اس نے اسے یاد کروانا چاہا جس پر وہ کہا لگا کر رہ گئی۔ اس نظر سے نہیں، ویسے ہی آپ مجھے اچھے لگتے ہیں۔ ہاں پھر ٹھیک ہے، اس نے مسکرا کر اپنے کالر سیٹ کیا تھا۔ میں آپ کو میسیجز کے ذریعے اطلاع دیتی رہوں گی۔ اور ہاں میں پریہ آپی اور ارسل کے سامنے آپ کو زریاب ہی کہوں گی، اس نے کہا جس پر زریاب نے لب بھینچے تھے۔ اوکے ڈن، اس نے گردن ہلائی تھی۔ رکو، اریہ کو جاتے دیکھ کر اس نے پکارا تھا۔ یہاں بیٹھو اور سچ سچ بتاؤ اریہ یہ سب کیوں کر رہی ہو؟ زریاب نے اسے اپنے سامنے بٹھایا تھا۔ دیکھو میرا دماغ ایسی جگہ پہنچ گیا جہاں میں صرف شک ہی نہیں کر سکتا۔ اس نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اور ارسل کے خلاف کیا ثبوت ہے تمہارے پاس؟ اریہ نے زریاب کو دیکھا تھا۔ بہت لمبی کہانی ہے، پھر بتاؤں گی۔ اس کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی تھیں۔ میں سننے کا انتظار کروں گا۔ زریاب نے نظریں بچاتے ہوئے وہاں سے گئی تھی۔ جھول ہی جھول ہے۔ میں یہاں سے گیا کیا یہاں کی ہوائیں ہی رنگ بدل گئی ہیں؟ اریہ کی پیش قدمی، وہیں ارسل کا دشمنانہ انداز، پریہ کا درجہ دبو پن اسے سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ ابھی زریاب مسکرا ہی رہا تھا کہ ذوالفقار صاحب کو آتے دیکھ کر وہ اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر گیا تھا۔ نکاح مبارک ہو زریاب، آخرکار تمہیں تمہاری محبت مل ہی گئی۔ اس کے ساتھ بغلگیر ہوتے ہوئے وہ خوشگواری سے گویا ہوئے۔ ملی نہیں ہے، چھینی ہے میں نے۔ جبڑے بھینچے وہ خود کو نارمل رکھنے کی صحیح کرتا جبرن مسکرایا تھا۔ کیا مطلب؟ انہوں نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ ایسے ہی بول رہے ہیں زریاب رو۔ بڑے ابو آپ جائیں، آپ کو داجی بلا رہے ہیں شاید۔ داجی کو ہاتھ کا اشارہ کرتے ہوئے دیکھ کر اریہ نے بروقت بات سنبھالی تھی۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی سب راز فاش ہو جاتا۔ اریہ کو ڈرتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں سب سے پہلے ان کا ڈر مرتا ہے۔ میرا بھی ڈر کافی سال پہلے ہی مر گیا تھا۔ سو یو جسٹ چل۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرائی تھی۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب ٹھیک کر دوں گا میں۔ اور اس گدھے کو بھی، وہ اب کے کھل کے ہنسی تھی۔ ساری رات جاگنے کے بعد بالآخر وہ سورج طلوع ہو ہی گیا تھا جس دن کا انتظار زریاب نے جاگ کر کیا تھا۔ کل رات مہندی کے فنکشن سے فارغ ہوتے ہی سب نے اپنے اپنے کمروں کا رخ کیا تھا۔ زریاب رو، آپ بھی تیار ہو گئی ہیں؟ وائٹ کلر کی شیروانی میں ملبوس زریاب نے دروازے پر کھڑی اریہ کو دیکھا تھا۔ جلدی کریں دلہے صاحب، آپ کی دلہن آپ کا انتظار کر رہی ہیں، وہ کہہ کر وہاں سے گئی تھی۔ بالوں کو سیٹ کرتا وہ خود پر کلون کی بارش کرتا ہوا مسکرایا تھا۔ ایک نظر اپنے کمرے کو دیکھتا ہوا وہ وہاں سے نکلا تھا۔ ڈیپ ریڈ کلر کے بھاری برائڈل ڈریس میں ملبوس وہ بھاری جیولری کے ساتھ برائڈل میک اپ میں نظر لگ جانے کی حد تک خوبصورت لگ رہی تھی۔ ہر ایک کی سراہتی آنکھوں نے اس کے دل نشیں سراپے کو اپنی آنکھوں میں قید کیا تھا۔ وہیں اسے دیکھتی ہی زریاب کے دل کی دھڑکنیں بے ربط ہوئی تھیں، جن پر باہر حال ضبط کر کے کڑے پہرے ڈالے وہ مبہم سے مسکراہٹ سجائے ہوئے مبارکباد وصول کرتا ہوا پریہ کے برابر میں آن بیٹھا تھا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ اس نے زریاب کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا اور خفگی سے نگاہیں پھیر گئی۔ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ اس نے سختی سے گھوری سے نوازا جس پر زریاب نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ صحیح کہتے ہیں لوگ، جب تک لڑکی محبوبہ ہوتی ہے تب تک ہی مردوں کو خوبصورت لگتی ہے، بیوی بن کر تو چڑیلی لگتی ہے شوہروں کو۔ غصے سے چباڑ کر کہتی وہ زریاب کو دیکھنے سے گریز کر گئی تھی جو اپنا کہکہا دبائے ہوئے گردن جھکا گیا تھا۔ ان سب کے سامنے کیا تعریف کروں؟ مہمانوں کے ہجوم کی جانب دیکھتا ہوا وہ پریہ کے ہاتھ پکڑتے ہوئے سنجیدگی سے گویا ہوا۔ میں نے یہ کب کہا؟ اور ہاتھ پکڑنے کا تو نہیں کہا۔ زریاب کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑواتی ہوئی وہ کنفیوز ہوئی تھی۔ ابھی تو کہا تھا کہ مرد صرف اپنی محبوباؤں کی تعریفیں کر سکتا، بیوی کی نہیں۔ اس کے نرم ہاتھوں میں کی نرماہٹ سے متاثر ہوتا ہوا وہ دل فریبی سے مسکرایا تھا۔ جھوٹ کہا ہے۔ ایک بار پھر سے ہاتھ چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہوتی ہوئی وہ زریاب کی آنکھوں میں اپنی محبت کا عکس دیکھ کر نگاہیں چرا گئی تھی۔ پتہ ہے پریہ کیا؟ اس نے پوچھا۔
7 مقام ہوتے ہیں عشق کے، اس نے حیرت سے اسے دیکھا۔ پہلا دلکشی، پھر انس، پھر محبت، پھر عقیدت، پھر عبادت اور پھر جنون۔ آخری کیا ہوتا ہے اس کا پتہ ہے؟ اس کی گھمبیر سرگوشی پر وہ کھوئے ہوئے انداز میں نفی میں گردن ہلا گئی تھی۔ موت۔ اگر تم مجھے نہ ملتی تو میں موت کو خاموشی سے گلے لگا لیتا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی سے کہیں زیادہ سنجیدگی اس کے چہرے پر طاری دیکھ کر پریحا کی آنکھیں پل بھر میں نم ہوئی تھیں۔ تمہیں کھونے کا ڈر تمہیں پانے کی خوشی سے کہیں زیادہ ڈراؤنا تھا، پل پل مر رہا تھا۔ اور دیکھو، تمہارے ساتھ کے صرف ایک لمحے میں کئی بار جی اٹھا ہوں۔ اس کے ہاتھ کے پشت پر محبت بھرا لمس چھوڑتا ہوا وہ اسے منجمد کر گیا تھا۔ اور رہی بات تعریف کی تو میں اب لفظ استعمال نہیں کروں گا تمہاری تعریف میں۔ اس نے چونک کر اسے دیکھا جو اپنی نگاہوں میں اسے بسانے کا خواہاں ہوا تھا۔ اب اپنے عمل سے تمہاری خوبصورتی کو سراہوں گا اور تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں، کتنا تڑپا ہوں تمہارے لیے۔ اس کے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑتا ہوا وہ محبت سے چور لہجے میں گویا ہوا جس پر پریحا اپنے لب کاٹنے لگی تھی۔ یہ حرکت مت کرو ورنہ رات میں اس کا کافی مہنگا ہرجانہ ادا کرنا پڑے گا تمہیں۔ پھر مجھے مت کہنا میں نے بتایا نہیں تھا۔ پلکیں جھپکتی ہوئی وہ اب صحیح معنوں میں زریاب کی زبانی باتوں سے گھبرائی تھی۔ تمہاری تعریف کرنے کے لیے میں ساری رات جاگنے کو تیار ہوں، بس شرط یہ ہے، سو گی تم بھی نہیں؟ کیا ہوا؟ اسے شرم سے گردن جھکاتے ہوئے دیکھ کر وہ فوراً سے پوچھ گیا۔ کچھ نہیں، مجھے نہیں سنی اپنی تعریف۔ پریحا کی کایا پلٹ پر وہ محض مسکرا کر رہ گیا تھا۔ یہاں کیا کرنے آئے ہو تم؟ مہمانوں سے ایکسکیوز کرتا ہوا وہ مین گیٹ کے پاس کھڑے ارسل کو دیکھ کر سختی سے جبڑے بھینچے ہوئے بولا تھا۔ آج کے دن میں منحوسیت ڈالنے آ گئے ہو؟ بڑا خود کو ولن کہتے ہو زریاب ذوالفقار، میرے یہاں آنے سے ہی ڈر گئے۔ خان منزل کو سجے دیکھ کر ارسل نے چبا کر کہا۔ ولن ہوں تو اس طرح تمہارے سامنے دلہا بنا کھڑا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم نے ڈبل مائنڈ گیم کھیلی میرے ساتھ۔ ہاں ڈاکٹر سائیکو جو ٹھہرے تم اس لیے تمہارے ساتھ ڈبل مائنڈ گیم کھیلنے میں مزہ آیا، تلخی سے کہتے زریاب نے ارسل کو دیکھا جو کسی لٹے پٹے جواری کی مانند کھڑا ہوا تھا۔ اچھا نہیں کیا تم نے۔ اچھا، جو تم نے کیا وہ صحیح تھا؟ زریاب نے پوچھا۔ میں سب کو بتا دوں گا تم نے دھوکے سے پریحا اور میری ڈیورس کروائی۔ تم نے بھی تو دھوکے سے نکاح کیا تھا میری پریحا سے، اس نے باور کروایا۔ تم نے ہر بار مجھ سے جھوٹ بولا، میرے سامنے تم پریحا کو مخاطب کرتے تھے تاکہ میں شک کروں اس پر۔ تمہیں اب عقل آ رہی ہے؟ ویسے یہاں ایک مثال فٹ بیٹھتی ہے، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ارسل کے بکھرے حلیے پر کہکا لگاتا ہوا وہ نارمل ہوا تھا۔ بے وقوف انسان ہو تم نے مجھے ہرانے کے لیے اپنا سب کچھ کھو دیا اور تمہیں احساس تک نہیں ہوا۔ ارسل نے سرخ آنکھیں لیے اسے دیکھا تھا۔ اپنا گھر، ماں باپ، بہن اور یہاں تک کہ اپنی محبت تک کو تم نے رون دیا صرف ایک مجھے ہرانے کی ضد میں، مجھے کمزور دیکھنے کے لیے۔ بزنس مین نہیں ہو نا تم، اس لیے گھاٹے کا سودا کر کے تم اپنی ہی زندگی کے ساتھ۔ آج زریاب کے الفاظوں سے اپنے اندر کو حرام مچاتے سنائی دیے تھے۔ افسوس، اب سوائے تم پر طرز کھانے کے سوا میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ نفی میں گردن ہلاتا زریاب جانے کے لیے بڑھا تھا کہ ارسل کے بولنے پر وہیں رکا تھا۔ میں پھر بھی سب کو بتاؤں گا تم نے مجھے اکسایا تھا۔ شیور، آج اب ویسے بھی میری شادی میں رونق کی کمی رہ گئی ہے، تم تماشا کر کے وہ بھی ڈال دو، پر یاد رکھنا تماشا دونوں طرفہ ہوگا۔ مڑتے ہوئے زریاب نے اسے وارن کیا تھا۔ میں نہیں ڈرتا تمہاری کھوکھلی دھمکیوں سے، مضبوط لہجے میں بولتا ہوا زریاب کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ بھول گئے میں کون ہوں؟ زریاب ذوالفقار خان۔ میں کوئی بھی بات ایسی ہوا میں نہیں کرتا۔ سو یہ ویڈیو دیکھو پھر چلتے ہیں اندر، تماشا لگاتے ہیں، مزہ آئے گا۔ موبائل فون اس کی سمت کرتا ہوا وہ ویڈیو آن کر کے ارسل کے چہرے کی ہوائیاں اڑتے دیکھ کر لطف اندوز ہوا تھا۔ چلیں، یہ جھوٹ، تمہاری زبان کی لکنت بتا رہی ہے کہ یہ ویڈیو کتنی سچی ہے۔ اب بتاؤ، دونوں ایک دوسرے کا راز فاش کرنے چلتے ہیں؟ جو ہونا ہوگا پھر دیکھا جائے گا۔ ارسل کے ہاتھ سے فون چھینتا ہوا وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تھا۔ میں تمہیں فرصت سے بات کرتے ہیں ارسل، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو کلیئر کرنی ہے تمہارے ساتھ بیٹھ کر۔ اس کے بعد بیچ میں کاٹتا ہوا وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ اور پلیز یار یہ تھوڑا حلیہ درست کرو اپنا، زریاب ذوالفقار کے رقیب ہو تم، کوئی اسٹینڈرڈ ہونا چاہیے تمہارا۔ 2 دن پہلے والے کپڑوں میں ملبوس ارسل کو دیکھ کر اس نے شرارت سے کہا تھا۔ اریحا، اپنے پیچھے کھڑی اریحا کو دیکھ کر زریاب چونکا تھا۔ سب آپ کو بلا رہے ہیں۔ اسبات میں گردن ہلاتا وہ اندر کی جانب بڑھا تھا۔ اریحا، ارسل کے پکارنے پر وہ سختی سے آنکھیں میچتی ہوئی گہری سانس خارج کر گئی تھی۔ تم بھی بات نہیں کرو گی مجھ سے؟ اس نے تڑپ کر اسے دیکھا تھا، آنکھیں نہ جانے کیوں بھیگنے کو تیار ہوئی تھیں۔ تم تو اچھے سے جانتی ہو نا کہ میں برا نہیں ہوں۔ میں آپ کو بالکل بھی نہیں جانتی اور نہ آپ جاننا چاہتی ہوں۔ خود کو کمپوز کرتی ہوئی وہ ارسل کو دیکھنے سے گریزاں ہوئی تھی۔ تم تو اتنی سنگ دل نہیں تھی۔ یہ آپ کہہ رہے ہیں جس نے مجھے یہ سب کرنے پر مجبور کیا؟ اس نے طنزی انداز میں کہا جس پر وہ نظریں جھکا گیا تھا۔ اریحا، تم بھی زریاب سے ملی ہوئی تھی؟ ہاں، مجھے آپ نے مجبور کیا۔ اس نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اریحا، نام بھی مت لیں میرا، میں آپ کی کہی کسی بھی بات کو نہیں بھولی ہوں۔ سو پلیز مسٹر ارسل، آپ یہاں سے جا سکتے ہیں۔
بنا اس کی طرف دیکھے وہ وہاں سے گئی تھی، جبکہ ارسل اس کی پیٹھ دیکھتا رہ گیا تھا۔ اس طرح کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے اپنی ایک بے وقوفی کی وجہ سے اپنا بنا بنایا کھیل بگاڑ کر رکھ دیا۔ اپنے بالوں کو نوچتا ہوا وہ رافیہ صاحبہ کو یکسر اگنور کر گیا تھا۔ کس نے کہا تھا جذبات میں بہنے کے لیے؟ اپنے جذبات پر قابو کر گیا تھا میں، بس اپنے غصے پر کنٹرول نہیں کر پایا میں، اور ہار گیا۔ جب سے زریاب سے بات کر کے آیا تھا، جب سے وہ صدمے کی کیفیت میں ایک ہی جگہ بیٹھا رہا تھا، میں نے سب کچھ چھوڑ دیا، صرف اور صرف زریاب کو تکلیف دینے کے لیے، تاکہ جب وہ تڑپے تو وہ ندرت تڑپ اٹھے۔ مگر مجھے کیا ملا؟ میں نے اپنی محبت تک کا گلا گھونٹ دیا، صرف اور صرف اس جنگ کے لیے جس میں مجھے صرف چند دنوں کی خوشی نصیب ہوئی۔ اب میرے ہاتھ تو خالی رہ گئے ہیں۔ خالہ، مجھے تو کچھ حاصل نہیں ہوا، بلکہ جو حاصل تھا وہ بھی کھو دیا میں نے، صرف آپ کے لیے۔ صحیح کہا ہے، جو دوسروں کا برا سوچتے ہیں ان کے ساتھ کبھی اچھا نہیں ہوتا۔ میرے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا، بد سے بدتر حال ہو کر رہ گیا میرا۔ صدمے کی حالت میں کہتا ہوا وہ اپنے دکھتے سر کو پکڑے ہوئے تھا۔ ارسل، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دیں، آپ کی وجہ سے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے میں آج پھر سے یتیم ہو گیا ہوں۔ میں نے اپنی مما اور بابا دونوں کو کھو دیا، پلیز جائیں یہاں سے خالہ۔ ہذیانی انداز میں کہتا ہوا وہ رافیہ صاحبہ کو وہاں سے جانے کا کہتا ہوا گھٹنوں میں سر دے دیا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔